جنگ صفین ختم ہونے والی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شام کی فوج شکست سے دوچار ہونے والی ہے، لیکن عمر بن عاص کی مکارانہ چال نے سپاہ شام کی شکست کا راستہ روک لیا۔ لڑائی رک گئی۔ جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس جنگ میں شکست حتمی ہے تو اس نے حکم دیا کہ قرآن پاک کو نیزوں پر بلند کر دیے جائیں تاکہ لوگوں پر یہ ثابت کر دیا جائے ہم اپنے اور تمہارے درمیان قرآن پاک کو حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بابصیرت اصحاب اس پروپیگنڈا سے بخوبی واقف تھے کہ عمر بن عاص کی لومڑی جیسی مکارانہ چال کا مقصد صرف اور صرف جنگ بند کرانا اور شکست فاش کرنا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے حضرت علی کی طرف سے متعدد بار جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی تھی مگر لشکر شام نے انکار کر دیا تھا، اس موقع پر بعض جاہل اور ظاہر بین لوگوں نے فوجی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے کمانڈر کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی جنگ روک دی۔ انہوں نے صرف اس بات پر ہی اکتفاف نہ کیا بلکہ سیدھے امام کے پاس آئے اور پرزور اصرار کیا کہ فوراً جنگ بندی کا حکم صادر فرمائیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر اب ہم ان سے لڑیں گے جبکہ وہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ جنگ کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اتنی سادگی سے کام نہ لو، یہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ وہ لوگ قرآن کی پیروی کے لیے نہ پہلے آمادہ تھے اور نہ آج اس بات پر آمادہ ہیں کہ قرآنی احکام پر عمل کیا جائے۔ تھوڑا سا حوصلہ کرو کیونکہ ہم عن قریب اپنے مقصد کو پانے والے ہیں اور دشمن کے مکمل قلعہ کما کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ صبر کرو اور ان کی سازش میں نہ آؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا، یہ سب صحیح ہے، لیکن اب تو وہ لوگ اس بات کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنے اور تمہارے درمیان حاکم قرار دینے کے لیے آمادہ ہیں، لہٰذا اب ہمارا ان سے جنگ کرنا قطعی جائز نہیں۔ اس اعلان کے بعد ان سے جنگ کا مطلب قرآن سے جنگ کرنا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام نے جنگ بندی کا حکم فوری صادر نہ کیا تو اس جگہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اب جنگ کو طول دینے کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ فوجیوں کی بغاوت سے میدان کارزار کا رنگ بدل چکا تھا۔ اگر امام اب بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تو اس کا انجام اپنی شکست اور دشمن کی فتح کی صورت میں رونما ہوتا۔ اس بات کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ فی الحال جنگی کارروائی روک دی جائے اور تمام سپاہی میدان جنگ سے واپس آ جائیں۔ معاویہ کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو گیا کیونکہ ان کا تیر ٹھیک نشانہ پر لگا تھا اور حضرت علی کے فوجیوں میں اختلافات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بہرکیف ایسی ہی طرز فکر اور روش منظر عام پر آ چکی تھی۔ حضرت علی کے اس باغی گروہ کو خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے جنگ جاری نہ رہ سکی اور مجبوراً بند کرنی پڑی۔ دوسری طرف جب خوارج کو اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ قرآن کو نیزے پر بلند کرنا اور قرآن کو حکم قرار دیے جانے کی تجویز پیش کرنا محض ایک سازش اور فریب تھا، ان لوگوں نے بخوبی سمجھ لیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہیں جنگ بند نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی اس اشتباہ پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت یا فیصلہ کرنے کا حق انسان کو نہیں ہے، حکومت تو بس خدا کا کام ہے اور قضاوت کا حق کتاب خدا کے سپرد ہے۔ وہ لوگ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے ایسی راہ کا انتخاب کیا کہ اس پر اور زیادہ بڑی اور خطرناک غلطی کا مرتکب ہو گئے۔ ان کی پہلی غلطی محض ایک سیاسی اور فوجی غلطی تھی۔ بڑی سے بڑی فوجی غلطی ایک مخصوص زمان و مکان تک محدود ہوا کرتی ہے اور اس کی تلافی بھی ممکن ہوتی ہے، لیکن ان کی دوسری غلطی فکری نوعیت کی تھی، یعنی یہ اجتماعی مسائل میں ایک نئے مکتبہ فکر کی ایجاد جیسی عظیم غلطی تھی جو اسلام کی اساس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی اور اس کی تلافی کسی صورت ممکن نہ تھی۔ خوارج نے اس نظریے کے تحت ایک نعرہ بلند کیا، لا حکم الا اللہ، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں
کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات درست ہے لیکن اگر غلط اور ناجائز مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، بے شک حکم یعنی فیصلہ اور قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے یا اس آدمی کا حق ہے جسے اللہ نے قانون سازی کی اجازت دی ہو۔ لیکن اس جملے سے خوارج کی مراد یہ ہے کہ حکومت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، حالانکہ در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ہر حالت میں ایک قانون کا نفاذ اور امور مملکت کا نظم و نسق چلانے والے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ بعد میں خوارج اپنے اعتقادات میں کچھ توازن پیدا کرنے میں مجبور ہو گئے۔ خوارج کا یہ نظریہ تھا کہ خدا کے بغیر حاکمیت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، اور چونکہ انہوں نے انسانوں کا حکم مان کر گناہ اور ارتکاب کیا ہے، لہٰذا انہوں نے توبہ کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی آخرکار حکمیت کا نظریہ قبول کیا تھا، اس لیے انہوں نے امام علیہ السلام سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک طرف جنگ بندی میں تم پیش تھے اور پھر جنگ سے حکمیت کی طرف پلٹنے والے بھی تم ہی ہو، در حقیقت اس فساد کے بانی تم خود ہو، لہٰذا تم توبہ کرو، اس توبہ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ کسی انسان کو کسی بھی صورت میں حاکمیت کا حق حاصل نہیں، اس نظریے کو میں قبول نہیں کرتا۔ جب تک خوارج اپنے عقیدے کی حد تک محدود رہے، امام علیہ السلام نے انہیں بالکل نہ چھیڑا، حالانکہ انہوں نے آپ پر کفر کے فتوے تک لگائے، مگر حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے اور باقاعدہ بیت المال سے انہیں ان کے حقوق دیتے رہے اور انہیں بحث و تمہیز اور اظہار عقیدہ کے مسئلے میں آزاد چھوڑا۔ لیکن جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر باغیانہ حرکتیں شروع کر دیں تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا۔ نہروان میں حضرت علی اور خوارج کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں خوارج کو زبردست شکست ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام اس جنگ کو افتخار عظیم سمجھتے اور فرماتے تھے، یہ میں ہی تھا جس نے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، ورنہ میرے سوا کسی کی طاقت نہ تھی کہ وہ جمود کا شکار ایسے مقدس نما لوگوں سے جنگ کرے اور ان مفسدین کا قلعہ کما کر دے۔ بہرحال اس جنگ کے بعد جو خوارج باقی رہ گئے، انہوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس فرقہ کے 3 افراد مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور اپنے خیال میں عالم اسلام کے حالات کا تجزیہ کرنے لگے۔ یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم اسلام کی جملہ پریشانی اور بدبختی کا سبب علی علیہ السلام، معاویہ اور عمر بن عاص ہیں۔ یہ 3 افراد ایسے ہیں جنہوں نے دنیائے اسلام کو گونا گو مسائل میں مبتلا کر رکھا ہے۔ علی علیہ السلام وہ شخصیت تھے جن کی فوج میں پہلے یہ لوگ سپاہی تھے۔ معاویہ اور عمر بن عاص وہ تھے جن کا سیاسی مکر و فریب اور فوجی دھوکہ اس خطرناک فرقے کی تشکیل کا سبب قرار پایا تھا۔ سرزمین مکہ پر جمع ہونے والے ان 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر تمیمی نے خانہ کعبہ میں یہ عہد کیا اور قسم کھائی کہ وہ ان 3 آدمیوں کو جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں رمضان المبارک کی 19ویں شب میں قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، معاویہ کے قتل کے لیے برق بن عبداللہ اور عمر بن عاص کے لیے عمر بن بکر تمیمی کو نامزد کیا گیا۔ غرض اس ارادہ اور آخری فیصلے کے بعد ہر ایک اپنی اپنی ماموریت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرکز خلافت یعنی کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ حضرت علی کا دور خلافہ کوفہ تھا۔ برق بن عبداللہ نے اموری حکومت کے مرکز یعنی شام کا رستہ پکڑ لیا اور عمر بن بکر اپنے ہم نام عمر بن عاص کے لیے جو مصر کا گورنر تھا مصر کی جانب روانہ ہوا۔ برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے تو کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہ دیا۔ برق معاویہ کو قتل کرنے کے لیے مامور تھا۔ جب مقررہ رات آئی تو برق نے معاویہ کے کولوں پر ایک ضرب لگائی، لیکن وار کاری نہ لگا اور علاج وغیرہ کے بعد وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ ادھر عمر بن بکر کا منصوبہ عمر بن عاص کو قتل کرنے کا تھا، لیکن عمر اپنے ہم نام کو ذاتی طور پر نہ جانتا تھا۔ اتفاقاً اس رات عمر بیمار تھا،
جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ آ سکا اور اپنی جگہ خارجہ بن خزامہ کو بھیجا۔ عمر بن بکر نے خیال کیا کہ یہی ہے جس کے شکار کے لیے آیا ہوں، اور بغیر چھان بین کے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کوئی اور آدمی تھا۔ ان تینوں میں جس نے اپنے مقصد کا کامیابی حاصل کی وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ ابن ملجم اپنا ارادہ پوری طرح ملتوی کر چکا تھا، مگر ایک عورت کے عشق نے اسے دوبارہ اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے پر مجبور کر دیا۔ شہر کوفہ میں قیام کے دوران ایک دن عبد الرحمن ابن ملجم اپنے ایک ہم مسلک سے ملنے اس کے گھر گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام کتام تھا۔ اس کا باپ جنگ نہروان میں قتل ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، لہٰذا ابن ملجم پہلی ہی نظر میں دل و جان سے اس کا فریفتہ ہو گیا۔ کتام کو دیکھنے کے بعد مکہ میں اس نے جو عہد کیا تھا اسے بھول گیا، اور اس نے کتام کے ساتھ شادی کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمام گزری ہوئی باتوں کو فراموش کر دینا چاہا، چنانچہ ایک دن اس نے کتام کے سامنے شادی کی تجویز پیش کی۔ کتام نے اس کی تجویز قبول کر لی، لیکن اپنے مہر کا تعین کرتے وقت کتام نے دوسری چیزوں کے ساتھ ایک ایسی چیز کا نام لیا جس کو سن کر ابن ملجم کے ہوش اڑ گئے اور اس کے چہرے پر دھواں سا چھا گیا۔ کتام نے کہا، میرا حق مہر ہے 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قتل۔ ابن ملجم نے اپنی معشوقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، درہم، غلام اور کنیز تو میں ابھی تمہاری خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں، لیکن علی کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیا ہم اکٹھے زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے؟ علی کو قتل کرنے کے بعد میری جان کیسے بچے گی؟ کتام نے کہا، میرا حق مہر یہی ہے جو میں نے تم سے بیان کر دیا، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی اس کا حل بتانے لگی۔ اس نے کہا، علی کو میدان جنگ میں تو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن محراب عبادت میں جب وہ نماز میں مشغول ہوں تو یہ کام ممکن ہے۔ نماز کے دوران یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اگر علی کے قتل کے بعد تمہاری جان سلامت رہی تو ہم پوری زندگی سکون کے ساتھ خوشی خوشی بسر کریں گے، اور اگر اس سلسلے میں تم قتل بھی ہو گئے تو اللہ تمہاری عاقبت سنوار دے گا اور تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا۔ اس کام کے لیے کچھ لوگ تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں تاکہ تم تنہا نہ رہو۔ ابن ملجم کتام کے عشق میں بری طرح گرفتار تھا۔ اس سرکش عشق نے اسے کینہ پروری اور انتقام گیری کی پرانی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، چنانچہ اس نے پہلی بار اپنا راز ظاہر کرتے ہوئے کہا، اصل میں علی ابن ابی طالب کو قتل کرنے کے لیے ہی کوفہ آیا ہوں، ورنہ کوفہ آنے کا میرا کوئی مقصد نہ تھا۔ کتام ابن ملجم کی اس بات پر بہت خوش ہوئی اور اس نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ محافظ کے طور پر جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ خود ابن ملجم نے ایک دن اپنے ایک ہم خیال اور متعمد دوست شبیب بن بحرہ سے ملاقات کی اور اس سے کہا، کیا تو ایک ایسے کام میں شرکت کے لیے آمادہ ہے جس کی وجہ سے تجھے دنیا اور آخرت میں جگہ شرف حاصل ہو؟ شبیب نے کہا، کیوں نہیں، آخر وہ کون سا ایسا کام ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قتل۔ شبیب نے یہ سن کر کہا، خدا تجھے موت دے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قتل؟ وہ علی جس سے تاریخ اسلام زندہ و تابندہ ہے، جس نے راہ اسلام میں عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔ ابن ملجم نے جواب دیا، ہاں وہی علی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ حکمیت کی تجویز کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے؟ راہ اسلام میں انہوں نے چاہے جتنی گراں قدر خدمات انجام دی ہوں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ نہروان میں انہوں نے ہمارے عبادت گزار اور نمازی بھائیوں کا قتل کیا ہے۔ شرعی اعتبار سے قصاص کے طور پر ہم لوگ انہیں قتل کر سکتے ہیں۔ شبیب نے کہا، کس منہ سے باتیں کر رہے ہو اور کیسے قتل کرو گے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کیسے غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ابن ملجم نے کہا، بہت آسان ہے، رات کو مسجد کوفہ میں ہم لوگ گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی صبح کی نماز کے لیے وہ مسجد میں داخل ہوں گے ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے بہت دیر تک ایسی باتیں کر کے شبیب کو بہکایا اور اسے اپنے ساتھ مسجد کوفہ میں کتام کے پاس لے گیا اور شبیب کا تعارف کرایا۔
قطام اس وقت مسجد کوفہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہت خوب، وردان بھی تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ جس رات تم لوگ آخری فیصلہ کرنا، پہلے میرے پاس ضرور آنا۔ ابن ملجم نے 19ویں رمضان تک انتظار کیا۔ مقررہ رات وہ شبیب کے ساتھ قطام کے پاس گیا۔ قطام نے ان لوگوں کے سینے پر ریشمی پٹی باندھی۔ تھوڑی دیر بعد وردان بھی آ گیا اور یہ تینوں اس دروازے کے قریب بیٹھ گئے جس سے عموماً حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ وہ عبادت اور روحانی پاکیزگی کی رات تھی، لہٰذا وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح نمازوں اور دیگر عبادتی امور میں مصروف ہو گئے۔ ان تینوں کے دل میں وحشیانہ خیالات کا ایک طوفان سا امڑ رہا تھا۔ وہ اس خوف سے کہ کہیں لوگوں کو ان پر شک نہ ہو جائے، قیام و قعود اور رکوع سجود میں پوری طرح منہمک ہو گئے۔ ان کے چہروں سے تھکاوٹ کے کوئی آثار نمایاں نہ ہوئے۔ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں کو بڑا تعجب تھا کہ آخر یہ لوگ تھکتے کیوں نہیں۔ دوسری طرف حضرت علی نے اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے لیے مخصوص پروگرام مرتب کر رکھا تھا۔ ہر شب وہ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں افطار کیا کرتے تھے، مگر کبھی 2 یا 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔ بچے اصرار کرتے تھے کہ کچھ زیادہ کھا لیں، مگر وہ جواب میں صرف اتنا فرماتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ جب اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جاؤں تو میرا پیٹ خالی ہو۔ آپ علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے، پیغمبر اسلام مجھ سے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ رونما ہونے والی ہیں۔ ان کے مطابق میری سفید داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس رات حضرت علی علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم علیہ السلام کے ہاں مہمان تھے۔ دوسری راتوں کے مقابلے آج ان کے چہرے پر ہیجان اور انتظار کے آثار زیادہ رونما ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنا مصلی بچھایا اور تمام رات عبادت خدا میں مصروف رہے۔ صبح نمودار ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے۔ علی علیہ السلام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا حسن، آج رات میں بالکل نہیں سویا اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھا، کیونکہ یہ رات شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ رات کو میں نے ایک معمولی سی اونگ محسوس کی تو اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے جانے کے بعد مجھ پر بہت مصیبتوں کے پہاڑ گرائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یا علی، ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح بد دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے جلد از جلد ان کے درمیان سے اٹھا لے اور ان سے بہتر ہستیوں کی رفاقت عنایت فرما دے، اور ان لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کے درمیان کسی ایسے شخص کو بھیج دے جیسے یہ خود ہیں۔ اتنے میں مسجد کا مؤذن آیا اور خبر دی کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امام فوراً مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر میں بچوں نے کچھ بطخیں پال رکھی تھیں۔ جیسے ہی علی علیہ السلام گھر سے باہر قدم رکھنا چاہا تو ان بطخوں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اہل خانہ میں سے کسی نے ان کو خاموش کرانا چاہا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کچھ مت کہو، یہ اپنے دلی درد کا ظاہر کر رہی ہیں، یہ ان کے رونے اور ماتم کرنے کا اپنا انداز ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی بڑی بے قراری سے حضرت علی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ قطام اور اشعث بن قیس کے علاوہ ان لوگوں کے راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ اشعث بن قیس ایک گھٹیا صفت آدمی تھا۔ اسے حضرت علی علیہ السلام کا عادلانہ نظام قطعی پسند نہ تھا اور وہ معاویہ سے خفیہ رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا، مگر اتفاقاً ایسا نہ ہو سکا۔ اشعث بن ملجم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اجالا ہونے کو ہے، اگر صبح کی روشنی پھیل گئی تو سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا، لہٰذا اپنے کام میں جلدی کرو، تاخیر مناسب نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے مخلص اور انتہائی پرہیزگار صحابی حجر بن عدی ابن ملجم اور اشعث کی اس شرگوشی کو سن رہے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے کوئی ناپاک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ باوفا حجر بن عدی ابھی سفر سے لوٹے تھے۔ ان کا گھوڑا مسجد کے باہر بندھا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت علی نے انہیں کسی ضروری کام سے باہر بھیجا تھا اور واپس پر وہ امیر المومنین کی خدمت میں اپنے سفر کی رپورٹ پیش کرنا چاہتے تھے۔ حجر بن عدی اشعث کی یہ خفیہ باتیں سنتے ہی لعن و طعن کرتے ہوئے مسجد میں باہر نکل دیں تاکہ ان کے ناپاک ارادے سے امام کو آگاہ کر دیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے۔ وہ امام کے دولت قدے پر پہنچے تو امام دوسرے راستے سے مسجد جا چکے تھے۔ اس سے قبل متعدد بار امام علیہ السلام کے گھر والوں اور صحابیوں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو
تو آپ کے ساتھ ایک محافظ دستے کا انتظام کر دیا جائے، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہا مسجد میں جایا کرتے تھے۔ اس رات پھر درخواست کی گئی مگر آپ نے قبول نہ فرمائی۔ آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، لوگوں نماز کے لیے جلدی کرو۔ اتنے میں 2 تلواریں چمکیں اور الحکم للہ یا علی لاقا، یا علی حاکمیت کا حق خدا کا ہے نہ کہ تمہارا کی آواز بلند ہوئی۔ شبیب نے پہلا وار کیا لیکن وہ دیوار پر لگا اور کام کارگر نہ ہو سکا۔ دوسرا وار زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا جو حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پر لگا۔ ادھر حجر بن عدی فوراً ہی مسجد کی طرف پلٹے، لیکن جب وہ پہنچے لوگوں کی زبان پر یہ دردناک کلمات جاری تھے، امیر المومنین شہید ہو گئے، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ حضرت علی ضرب لگنے کے بعد یہ جملہ زبان اقدس سے ادا فرما رہے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا، اس آدمی کا خیال کرو کہیں بھاگ نہ جائے۔ ابن ملجم، شبیب اور وردان تینوں مسجد سے نکل بھاگے۔ چونکہ وردان آگے نہیں بڑھا تھا اس لیے لوگ اس سے پہچان نہ سکے۔ شبیب تیزی سے بھاگا جا رہا تھا کہ درمیان میں حضرت علی کے صحابی نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے شبیب کی تلوار چھین لی اور گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس کا سر قلم کرنا چاہا۔ انہوں نے سوچا شاید یہ امام کا قاتل نہ ہو، یوں اندھا دھند قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کے سینے سے اترے ہی تھے کہ وہ فرار ہو گیا اور گھر میں جا کر چھپ گیا۔ شبیب کا چچا زاد بھائی اس سے ملنے کی غرض سے گھر آیا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام کے قتل میں شبیب کا بھی ہاتھ ہے تو وہ فوراً گھر سے تلوار لایا اور شبیب کو قتل کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا، اس کے ہاتھ باندھے اور اسے مسجد کوفہ میں لے آئے۔ سارے شہر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ چکی تھی اور لوگ اسے اپنے دانتوں سے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، عبد الرحمن ابن ملجم کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ علی علیہ السلام، پھر تو نے مجھے قتل کیوں کیا؟ ابن ملجم، 40 دنوں سے میں اس تلوار کو برابر زہر کے پانی میں بجھاتا رہا اور خدا سے دعا مانگتا رہا کہ زہر میں بجھی اس تلوار سے نعوذ باللہ دنیا کا سب سے بدترین آدمی قتل ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تیری دعا قبول ہو گئی کیونکہ تو خود اسی تلوار سے قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بستر کے گرد جمع عزیز و اقارب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، مبادا میرے قتل میں کسی اور کو ملوث ٹھہراؤ یا کہو کہ فلاں فلاں آدمیوں کا اس میں ہاتھ تھا، اور جو اس جرم میں شریک نہیں اسے بھی اس جرم میں شریک قرار دو اور خون ریزی کا بازار گرم کر دو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا حسن، اگر میں زندہ رہ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا 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 جانا چاہیے، لیکن اگر میں مر جاؤں تو اس شخص کو ایک ہی ضرب لگانا، اس سے زیادہ نہ مارنا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ اس کی صورت مت بگاڑنا، اس کے ناک، کان اور زبان نہ کاٹنا، کیونکہ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، مسئلہ نہ کرنا چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے قیدی ابن ملجم کی خاطر مدارت کرنا اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام کے حکم پر اس دور کے ماہر طب اور جراح اسیر بن عمرو کو بلوایا گیا، جس نے زخم کا بغور معائنہ کرنے کے بعد بتایا جس تلوار سے حملہ ہوا وہ زہر سے بجھی ہوئی تھی، اس کا زہر دماغ کے اندر پھیل چکا ہے، اب علاج ممکن نہیں ہے۔ آپ ضربت لگنے کے بعد تقریباً 48 گھنٹے تک زندہ رہے، مگر پھر بھی اس مختصر وقت میں آپ کا کوئی لمحہ بھی پند و نصیحت اور رشد و ہدایت سے خالی نہ تھا۔